پروگرامز دیکھ کر خوشی ہوئی، دل باغبان ہو گیا، چہرے کی بازیں کھل اٹھی۔ یقیناً یہ ہمارے مولانا مشکور ندوی صاحب اور ان کے جو اساتذہ اور معلمات ہیں، ان کی مخلصانہ کاوشوں و کوششوں کے یہ نتائج حسنہ ہیں جو امید افزا ہیں، اور یہ بتاتے ہیں کہ یہ بچے ایک ایمانی اسلامی روشن تابناک مستقبل کی تعمیر کر رہے ہیں۔ اپنا جو بھوشیہ ہے اسلامی ایمانی اجول بھوشیہ کا نرمان کاریہ میں لگے ہیں اور اپنے برائٹ فیوچر کی بلڈنگ میں مصروف ہیں۔ تو یقیناً مولانا مشکور صاحب، ان کے تمام اساتذہ اور معلمات قابل مبارکباد ہیں، لائق قابل مبارکباد ہیں، لائق صد مبارکباد ہے۔ اللہ تعالیٰ ان حضرات کی کوششوں کو قبول فرمائے اور جامعۃ الہدیٰ کو سرچشمہ ہدایت، سرچشمہ معرفت اور سرچشمہ علم، سرچشمہ دانش، سرچشمہ خرد اور سرچشمہ کتاب و سنت بنائے۔ پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہنا ہے کہ ہمارے استاد محترم، ہمارے مولانا ڈاکٹر حیدر ندوی صاحب کے استاد، مولانا مشکور صاحب کے استاد اور استاد العرب والعجم، جن کو عرب کہتے تھے کہ یہ ہمارے بھی استاد ہیں، استاد العرب والعجم حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا پیغام میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ میں ندوے میں طالب علم تھا۔ سن 76 میں میرا داخلہ ہوا اور 86 کے قریب میری ندوے سے فراغت ہوئی اور حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال 99 میں ہوا۔ یہ جو پورا دور گزرا ہے 80s اور 90s والا، اس میں مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہ ایک دھن طاری تھی، اور ہر جگہ حضرت مولانا یہ فرماتے تھے کہ ہندوستان میں مکاتب کا جال پھیلا دو، ہندوستان میں مکاتب کا جال پھیلا دو۔ یہ مکاتب کوئی معمولی نہیں ہے، یہ چٹائیوں پہ بیٹھ کر جو بچے قرآن پڑھتے ہیں اور حدیثیں یاد کرتے ہیں، ان کو توحید، رسالت اور آخرت کا عقیدہ سکھایا جاتا ہے، قرآن کی صحیح تعلیم دی جاتی ہے، نبی کی سیرت اور نبی کا کلام ان کو سکھایا جاتا ہے۔ فرماتے تھے کہ ان مکاتب میں ان بچوں کو یہ ایمانی گھٹی پلائی جا رہی ہے، ایمانی گھٹی پلائی جا رہی ہے۔ ہمیں بچپن میں یاد ہے، ہم اپنی والدہ سے سنتے تھے کہ اگر کسی بچے کو نمونیا ہوتا تھا یا سردی ہوتی تھی تو ایک دوا آتی تھی گھٹی، حکیم صاحب کہتے تھے گھٹی پلا دو۔ گھٹی آپ لوگ شاید نہیں جانتے ہوں گے، جانتے ہیں؟ حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے یہ ایمانی گھٹی ان کو پلائی جا رہی ہے کہ ان پر کفر کا، شرک کا، لا دینیت کا، لا مذہبیت کا، الحاد کا کوئی اثر نہیں ہوگا، کوئی اثر نہیں ہوگا۔ تو یہ مکاتب جو جگہ جگہ ہیں، اور ہمارے مولانا مشکور صاحب کا جو مکتب ہے وہ بڑی خصوصیات کا حامل ہے۔ اس میں ماشاءاللہ عقیدہ، توحید، رسالت، آخرت، نبی کی سیرت، کلام نبوت، قرآن کریم کو تجوید و ترتیل سے پڑھانا، بچوں کی ذہن سازی کرنا اور بچوں کی کردار سازی اور سیرت سازی پر خاص توجہ دینا، یہ ان کے مکتب کی خاصیت ہے، وشیشتا ہے، امتیاز ہے، اختصاص ہے، اسپیشل کوالٹی ہے۔
تو اللہ تعالیٰ ہمارے مولانا مشکور صاحب کو جزائے خیر دے. آپ حضرات کے جو بچے پڑھ رہے ہیں وہ قابل مبارکباد ہیں, وہ والدین قابل مبارکباد ہیں, وہ مائیں قابل مبارکباد ہیں جو اپنے بچوں کو مکاتب میں پڑھنے کے لیے بھیج رہی ہیں. تو میں بچوں کو اور ان کے والدین کو, ان کے سرپرستوں کو اور محلے والوں کو, معاونین کو, سب کو مبارکباد دیتا ہوں, سب کو مبارکباد دیتا ہوں. اور تیسری بات یہ عرض کرنا ہے کہ حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہی مکتب کی بات فرماتے ہوئے, ذکر فرماتے ہوئے قرآن کی آیت تلاوت فرماتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں ہزاروں انبیاء آئے. ان کے دو بیٹے حضرت اسحاق, حضرت اسماعیل. حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت سیدنا یعقوب, جن کا دوسرا نام اسرائیل تھا. سیدنا یوسف علیہ السلام کے والد محترم جب یعقوب علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے جوان بیٹوں کو جمع کیا اور ان سے ایک سوال کیا. یعقوب علیہ السلام کس سے سوال کر رہے ہیں؟ ان لڑکوں سے جو خاندان نبوت کے پروردہ ہیں, جن کے پردادا سیدنا ابراہیم ہیں, جن کے دادا سیدنا اسحاق ہیں, اور جن کے والد سیدنا یعقوب ہیں, اور جن کے بھائیوں میں ایک نبی بننے والا